جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں، وہ اگلی آیت سے جو ہے اب ہم شروع کرتے ہیں، وہ یہ ہے وَهُوَ الَّذِي، وا اور ہوا کیا ہے؟ گول والی ہے اور واو گول والی ہے کے اوپر پیش ہے. گول والی ہے کسی بھی وجود کا اظہار کرتی ہے اور واو اوپر پیش جو ہے وہ حال کا صیغہ بناتی ہے. گول والے ہے کے اوپر پیش ہے جس کا مطلب ہے وہ شاید جو موجود ہے، تو دیکھیں کیا موجود ہے. تو آپ کو جو بھی نظر آتا ہے کیا یہ صرف یہی ہے؟ نہیں، بلکہ پتہ چلے اور بھی ہے اور کیا ہے. اس طرح جو بھی موجود ہے اور کرتے جائیں، اس کا مطلب واہ ہوا یعنی اور یہ اور وہ اور جو کچھ بھی آپ کو نظر آئے یہ وجود یہی آپ کو نظر آئے گا. اللہ زی، یہی تو وہ ذات ہے. یعنی یہ جو کائنات جو ہر طرف آپ کو وجود نظر ہے، یہی ذات ہے جو تمہارا کریٹر ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے. پھر اسی ذات نے کیا کیا؟ یہی ذات کیا ہے؟ مد الارض، جو زمین کیا ہے؟ زمین مدہ ہے. مدہ کسے کہتے ہیں؟ مدہ کہتے ہیں سرکل کو. کوئی سرا نہیں ہے، کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی شروع نہیں ہے، کوئی آخر نہیں ہے. یعنی کہ سرکل آپ کو ملے گا، سرکل کا ہونا. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور کیا کر دیا اس میں؟ زمین میں اس میں رواسیہ یعنی چوٹیاں ہیں، بلند چوٹیاں ہیں. وَأَنْهَارًا، اور ان میں شریانی نظام ہے، شریانے ہیں. وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور انہی سے یعنی ارض میں جو زمین میں جو شریانے ہیں اور جو بلند جو چوٹیاں ہیں، ان سے کیا کیا؟ ان سے تمام کے تمام جو ہے ثمرات جو ہے وہ نکالے جا رہے ہیں، وجود میں لائے جا رہے ہیں. جعل فیہا زوجین اثنین، اور جو ثمرات ہیں وہ نہ صرف ہر ایک کا جوڑا ہے بلکہ دو طرح کے جوڑے ہیں. اب دو طرح کے جوڑے کون سے ہیں؟ آیت کا اگلا حصہ واضح کر رہا ہے. یغشی اللیل النہار، آپ دیکھیں گے جو اللیل ہوتی ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے کس کو؟ النہار کو. لیل نہار کو ڈھانپ رہی ہے، یعنی اندھیرا جو ہے وہ روشنی کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اندھیرا روشنی کو ڈھانپ رہا ہے. یا اسی طرح جو ہے وہ نہار جو ہے وہ لیل کے اوپر چڑھ جاتی ہے. بہرحال اب یہ کون سے دو طرح کیا، یعنی کہ دو طرح کے جوڑے ہیں، ہے تو جوڑا دو طرح کے جوڑے ہیں. وہ آگے تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آپ کے اوپر واضح ہے. وہ کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. ان اس میں کچھ یعنی فی میں، ذالک اس میں، لآیات کی آیات ہیں. کس کی آیات ہیں؟ یعنی بات رب کی، اسی وجود کی. لقوم یتفکرون، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے ہیں جو تفکر کر رہے ہیں، جو سوچ و بچار کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں. اب جب آپ غور و فکر کریں گے آسمان و زمین میں تو کیا نتیجہ سامنے آئے گا؟ نتیجہ آپ کے سامنے یہ آئے گا فی الارض قطعون، یعنی آپ کو زمین میں ٹکڑے نظر آئیں گے. زمین میں آپ کو قطع ٹکڑے نظر آئیں گے. متجاورات و جنات، یعنی کہ زمین کے بعض حصے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو کھنڈرات ہیں، جنگلات ہیں، بیابان ہیں. اور کچھ حصے جو آپ کو نظر آئیں گے وہ جنات نہیں، جنات باغات ملیں گے. زمین آپ کو دو طرح کے ٹکڑوں پر مشتمل نظر آئے گی. ایک باغات جہاں باغات ہیں طرح طرح کے، دوسرے جو باغات نہیں ہیں بلکہ زراعت ہو گئی. پھر اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے نیچے جاتے جائیں، بیابان ہیں، جنگلات ہیں، بیلے ہیں، اس طرح کی جگہیں ہیں، جھاڑیاں اس طرح کی. تو بتایا وہ جو جنات، جو جنات یعنی باغات ہیں، وہ کیا ہے؟ من اناب و زار و نحیل سنوان و غیر سنوان یسقی بماء واحد و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل. باقی جو بات بتائی جا رہی ہے یہ انتہائی حیران کن ہے. وہ یہ کہ یہ جو زمین کے دو طرح کے ٹکڑے ہیں، ان ٹکڑوں کی وجہ سے بعض کو بعض پر فضیلت دی جاتی ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ جو باغات بھی ہیں، یہ جنات بھی دو طرح کے ٹکڑے ہیں. ان میں جو رزق وجود میں آتا ہے، وہ رزق کیسے وجود میں آتا ہے؟ وہ ایک ہی طرح کے جو پانی ہیں ان سے جو ہے وہ رزق وجود میں آتا ہے، لیکن وہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے. کون سا دو طرح کا رزق؟ طیب اور خبیث. طیب رزق اور خبیث رزق. تو بتایا جا رہا ہے وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ. وہ جو رزق ہے، وہ جو ثمرات ہیں یا رزق ہے، رزق کا جو استعمال کیا تھا، اس رزق کے استعمال سے بعض کو بعض پر ترجیح فضیلت دی جا رہی ہے. یعنی جو مخلوقات کی جو درجہ بندی ہے، یہ جو درجہ بندی ہے مخلوقات کی، یہ رزق کی بنیاد پر ہے، رزق کی وجہ سے ہے. جیسا رزق آپ استعمال کرو گے
یہ آپ کو جو جتنی مخلوقات مل رہی ہیں یہ رزق کی وجہ سے ہیں، جیسا رزق ویسی مخلوق۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، تو کہا جا رہا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ اس میں کیا ہیں، آیات ہیں کس چیز کی، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھنے والے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری کیا بات ہو رہی ہے؟ ساری یہ بات بتائی جا رہی ہے آپ کے اوپر، یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ جان لو مد الارض، یعنی زمین میں سرکل ہے، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے یہ ایک سرکل کے اندر ہے، کوئی بھی سرکل سے باہر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وجود میں ہے اور آپ مٹ جائیں گے، یعنی کہ آپ سرکل اندر ہے ہی نہیں، آپ ایک سرکل، زمین میں جو کچھ بھی ہر شے ایک سرکل کے اندر ہے، آپ ایک سرکل کے اندر ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، زمین پر دو طرح کے سرکل ہیں، ایک طیب مخلوقات کا سرکل ہے، ایک خبیث مخلوقات کا سرکل ہے۔ طیب اور خبیث مخلوقات دو طرح کے سرکل کیوں ہیں وہ واضح کر دیا، وہ اس وجہ سے کہ جب تک یہ انسان زمین پر نہیں تھا تو زمین کا خالق و مالک کون تھا؟ رب خود تھا، تو اس میں سب پرفیکٹ تھا، ایک ہی سرکل تھا طیب، اس میں کوئی خبیث شے تھی نہیں۔ لیکن جب حضرت انسان آئے، اس نے پنگے لیے، اس نے چھیڑ چھاڑ کی، اس نے مداخلت کی، تو اس نے دوسرا سرکل کی بھی کریٹ کر دیا، اس نے دوسری طرح کی مخلوقات بھی جو ہے وہ کریٹ کر دی، ایک سرکل سے دوسرا بھی بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ دو طرح کے سرکل ہیں، ایک طیب اور ایک خبیث، ایک طیب دوسرا خبیث، ایک طیب دوسرا خبیث۔ تو اب جیسا آپ کا رزق ہوگا وہی آپ بنیں گے، جو آپ کا رزق ہوگا وہی بنیں گے۔ یہ مخلوقات ساری کی ساری سرکل کے اندر ہیں، ایک طرف طیب مخلوقات کا سرکل ہے، دوسری طرف خبیث مخلوقات کا سرکل ہے۔ طیب مخلوقات پہلے کچھ مخلوق ہے وہ آگے اور مخلوق میں کنورٹ ہوتی ہے، پھر اس کے آگے اور مخلوق میں کنورٹ ہوتی ہے، پھر اور اس طرح یہ آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات میں نظر ہیں یہ تم ہی ہو، یہ تمہاری اپنی حالتیں ہیں۔ یہ سب اب جب آپ غور و فکر کریں گے آپ کے اوپر یہ بالکل ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھل کر واضح ہو جائے گا کہ اگر آپ طیب رزق کھاتے ہیں، ثمرات کھاتے ہیں، طیب ثمرات کھاتے ہیں، طیب رزق کھاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ طیب مخلوقات کے سرکل میں جائیں گے، آگے آپ طیب مخلوق بنیں گے، اس سے آگے پھر طیب مخلوق، اس طرح بنتے بنتے آپ اس زمین سے نکل جائیں گے، آگے کائنات میں چلے جائیں گے۔ کائنات میں جانے کے لیے یہاں سے آپ کو انرجی میں کنورٹ ہونا ہے، آتما میں کنورٹ ہونا ہے۔ آتما کیا ہے؟ انرجی۔ تو انرجی میں کنورٹ کیسے ہوں گے؟ انرجی سے عدم میں، انرجی سے بھی پیچھے آتما کیسے کنورٹ ہوں گے یہاں سے نکلنے کے لیے؟ یہ جب آپ غور کریں گے اب ہر چیز آپ کے اوپر کھل کر واضح ہوتی جائے گی۔ اگر آپ طیب ہوں گے، طیب کھائیں گے، یعنی آپ کی آتما طیب، آپ یہاں سے نکلتے چلے جائیں گے اوپر۔ لیکن اگر آپ خبیث مخلوقات کھائیں گے تو آپ کی آتما یہیں ذلیل ہوتی رہے گی، یعنی جس سے آپ وجود میں آئیں گے، یعنی یہیں پر آپ جو ہے ظاہر و باطن کے چکر میں یہیں پھنسے رہیں گے اسی زمین پر۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب جب مزید آپ غور و فکر کرتے جائیں گے آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ آسمان و زمین میں یہ زمین اس کی گیسوں کی تہیں ہیں، ان میں یہ جو انسان ہے اس نے فطرت نیچر کے ساتھ شرکت کرتے ہوئے مداخلت کرتے ہوئے اس نے اتنا فساد کر دیا ہے کہ یہ زمین آہستہ 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 یہ آگ کا گولا بننے جا رہا ہے، یہ جہنم بننے جا رہی۔ اس پر درجہ دن بدن بڑھتا چلا جائے گا انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پانی بخارات، گلیشیئر پگھل جائیں گے، پانی بخارات بن کے اڑنا شروع کر دے گا، لاوے پھٹ پھٹ کے بہتے رہیں گے، زلزلے آتے رہیں گے، یعنی زمین جو ہے یہ سوکھا سڑا سیارہ جو ہے بن جائے گا، اور اس زمین پر جو صرف خبیث مخلوقات رہ جائیں گی، طیب ساری کی ساری اوپر کائنات میں نکل جائیں گے آگے جنت۔ تب تک آگے وہ سیارے جو ہے کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہی بات اب آگے اگلی آیت میں آ جاتی ہے، جب یعنی آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ حقائق آ جائیں گے کہ آپ مر کر مٹی اور ہڈیاں نہیں ہو جاتے، بلکہ آپ جب مرتے ہیں مٹی اور ہڈیاں ہوتے ہیں، ڈیکمپوز ہوتے ہیں، تو آپ کو ڈیکمپوز اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو خلق جدید آگے نئی مخلوقات میں لے جا